میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ لاٹھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے۔ My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining that in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے۔ ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا۔ اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو۔ آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے۔ کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں۔ میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں، اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا۔ کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے، جو بھی ٹائم ہے۔ لنچ بریک تو ملتا ہے۔ جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے، اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے۔ لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے۔ آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے۔ صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے۔ قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604، اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت، صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے۔ اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245
اور حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو۔ اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت، اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 2 پہ۔ سر میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا، ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں۔ بیکسن جارج اور میں اسٹوڈنٹ ہے۔ سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے، تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہڈ ریفر نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا۔ تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ، ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے، صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج۔ کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟
जॉर्ज बोलिए हाँ, सर। पीछे वाली माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? नहीं सर, हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूं? हाँ सर। हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? नहीं जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे